دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پورا رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا مہینہ، لیکن رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو آپ کمٹ کیجیے کہ آپ ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جو اللہ کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے، بلکہ انعام و اکرام کے بونس کا مہینہ ہے۔ پورے 11 مہینے جو ہم نے شیطان سے تعلق جوڑ لیا تھا، اب اس تعلق کو توڑ کر رحمان سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں فوکس کیجئے، کمٹ کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ جس طرح آپ جاتے ہیں نا لمبی سولو فلائٹ کے لیے، تو اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ جہاں میں نے وہاں پر جانا، اپنا سامان رکھنا ہے، ضروریات کی چیزیں رکھنی ہے۔ اسی طرح ماہ صیام آ جائے تو آپ نے وہ دال، آٹا، بیسن اور یہ پھینیوں کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی ذات کو گناہوں سے بخشوانے کا اہتمام کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ریکنیکشن ہو گیا تھا اس کو ریکنیکٹ کرنے کا آپ نے اہتمام کیا؟ اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے ذہن، قالب اور قلب کو اس کے لیے تیار کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ میں اس مہینے کے لیے پریپریشن کروں گا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے باقاعدہ رمضان کے آنے کا، استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا قد ازلکم اللہ تبارک و تعالی شہر عظیم و شہر مبارک و شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ و قیام اللیل تطوعا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک رحمتوں والا مہینہ، مبارک مہینہ، عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن کرنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے لیے خود کو کمٹ کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں تدریجاً اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بڑھتی ہیں۔ پہلا عشرہ شہر وہو شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے۔ پہلا رحمت، پھر مغفرت، پھر جہنم سے بچنے کا عشرہ۔ اور اسی عشرے میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ دیکھیے پچھلی قوموں کے اندر ترک دنیا کرنا، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کر کے رب کی رضا کے لیے خود کو وقف کر دینا، اسے رحمانیت کہا جاتا تھا۔ پوری زندگی رحمانیت اختیار کر لیتے، لیکن ہمیں فرمایا کہ نہیں، تم رسول اللہ کی امتی ہو، دنیا بھی تمہارے لیے، آخرت بھی تمہارے لیے ہے۔ اب داؤد علیہ السلام آپ دیکھیں، ان کے فالوورز ہیں، داؤد علیہ السلام، انہوں نے فقر کی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے بادشاہت کی زندگی گزاری، لہٰذا ان کے فالوورز کے لیے محنت کا، مزدوری کا بظاہر کوئی نمونہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزاری، خاندانی نظام کس طرح وہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے تیشہ اور کدال سے خندقیں کھودنے سے لے کر امور سلطنت تک، اور عام گھریلو کاموں سے لے کر سیاست اور تجارت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا، تاکہ کل اگر دہقان کوئی اگر بادشاہ یہ کہے مملکت کا کہ صاحب میں تو رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو ایک دہقان زمین کھودنے والا بھی یہ کہہ سکے کہ میں بھی سنت رسول اللہ کا امین ہوں، میں بھی طریقہ مصطفیٰ کا محافظ ہوں۔ تو حضور نے اپنی سنتیں ہر شخص کے لیے رکھی، ہر شعبہ زندگی کے لیے رکھی، لہٰذا رمضان کے اندر وہ رحمانیت تصور، پوری زندگی راہب بن گیا، کوئی نن بن گئی اور دنیا کے لذتوں سے تعلق توڑ لیا۔ نہیں، فرمایا تمہارے لیے میرے غلاموں 10 دن اللہ نے رکھے ہیں، ایمان و ایقان کے ساتھ 10 دن راز و نیاز کے لیے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، اور وہ ساری ہجر کی زنجیریں توڑ کر اگر وصل کے لمحات میں جذب ہو جاؤ گے تو وہ اجر و ثواب جو انہیں پوری زندگی ملتا تھا، اللہ 10 دنوں میں تمہیں وہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا اگر صحیح اعتکاف کے ساتھ پلٹو گے، اس طرح جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور حج اور عمرے کے ثواب بھی تمہیں ملتے رہیں گے، لیکن اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اعتکاف یا تو بچے کرتے ہیں یا بوڑھے۔ عام طور پر لوگ جو ہے اپنی شبانہ روز کی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، کام کاج کے اندر وہ نہیں نکال سکتے، یا تو ٹین ایجر جاتے ہیں یا بڑے۔ تو ہم نے دیکھا مسجدوں کے اندر بڑوں کا اور بچوں کا ایک باقاعدہ مقابلہ اور تکرار جاری رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جب تک تعلیم نہ ہو کہ اعتکاف کس طرح کرنا ہے، تو آپ ینگسٹر کو جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ اکھاڑا گاہ نہیں ہے، مسجد جو ہے وہ آپ کو ایکسرسائز کی جگہ نہیں ہے، مسجد آپ کو گپے لگانے کی جگہ نہیں۔ اعتکاف میں تو آپ رب سے ملنے کے لیے آئے ہیں، رب سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آخری بات اس زمن میں آپ نے جو کہا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، بالکل ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف کی بہترین جگہ ان کا اپنا گھر ہے، اور گھر کے اندر بھی وہ کونا جس کے اندر ان کا بستر لگا ہو، اس کونے کے اندر ان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔
لہٰذا خواتین کو بھی دیکھیں قرآن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام ہی نے تو عورتوں کو حقوق دیے. بتائیے بائبل کے اندر کیا عورتوں کے نام کا کوئی لٹریچر ہے, کوئی چارٹر ہے؟ نہیں. ہمارے ہاں بڑی طویل ترین دوسری سورہ مبارکہ سورۃ النساء, پھر سورۃ مریم, اور پھر دیگر سورتیں خواتین کے نام پر اللہ نے وقف کر دی ہیں. لہٰذا خواتین کو اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں, تو بہنیں بھی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف کر سکتی ہیں.